بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر کامل کیا اور اپنے عطیات کو ہمارے لیے فراوان فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس نعمت عظمیٰ پر جس کی خاطر پروردگار عالم نے یہ کل کائنات بنائی ہے، اور ان کی آل پاک پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہمی راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت ہی شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت کا شان نزول: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا معقل بن یسار، ان سے مروی ہے کہ اس نے عہد رسالت میں اپنی بہن کی شادی ایک مسلمان سے کی۔ اس شخص نے اسے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ بعد میں دونوں نے ایک دوسرے کو چاہا اور دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو معقل نے اس شادی سے روکا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کی تفسیر: یہاں خطاب ان تمام اشخاص سے ہے جو طلاق کے بعد عورتوں کے نئے عقد نکاح میں مداخلت کریں، خواہ ولی ہوں یا غیر ولی ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے سابقہ یا مجوزہ شوہروں سے عقد کرنا چاہیں اور طرفین جائز طریقے سے عقد ثانی پر راضی ہوں تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ انہیں روکے۔ یہ معاملہ ان دونوں کی زندگی سے مربوط ہے۔ جب یہ دونوں راضی ہوں تو کسی غیر کو ان کے آزادانہ فیصلے میں دخل دینے کا حق نہیں ہے، خواہ اس کا مقام کچھ بھی ہو۔ جب طرفین عاقل، بالغ اور تجربہ کار ہوں تو ان کی ازدواجی زندگی کے فیصلے انہی پر چھوڑ دینا ہی شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس حکم سے فردی آزادی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے اگر طلاق کے بعد طرفین شائستہ طریقے سے نکاح کے لیے راضی ہوں تو بیرونی مداخلت کے ذریعے انہیں روکنا ایمان کے منافی ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ باہمی رضا و رغبت اور شائستہ و آزادانہ فیصلوں کا احترام پاکیزہ روابط کے لیے ضروری ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کی ترویج میں مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔